امریکہ کی پارلیمانی سیاست اور اس کا الیکشن ایک آدمی کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ پاکستانی اور وہ عمران خان ہے۔ 3 سفارتکار وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کچھ لوگوں کی نظر میں کہ امریکی وفد جیل میں جائے، اڈیالہ جیل جائے، عمران خان وہاں پہ ہوں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ دنیا کو انہوں نے دکھا دیا کہ ہم تو یار اپنے آدمیوں کو ملنے گئے۔ بھائی اپنے آدمیوں کو ملنے کے بہانے وہ ملے اصل میں عمران خان کو ہے۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے، آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی لابی ہے، پاکستانی لابی ہے، کملا ہیرس کی لابی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب یہ کیس لابی کو وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے؟ یہ کملا ہیرس جو ہے یہ اس کو ملے کیونکہ میاں صاحب کی تو لابی ہی انڈیا میں۔ ٹرمپ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، اس نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے یا ایک بندے کو کہہ دینا ہے، اپنے سفیر کو کہہ دینا جاؤ یہ میسج کلمے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ہم ہیں اقبال حسین لکھویرہ صاحب کے ساتھ۔ دبئی میں ایک عرصہ رہے ہیں، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی اقتصادیات پر، پاکستان میں شعبے جس طرح سے چلتا ہے اس پر، اور کون سا شعبہ ہے پاکستان میں، دبئی میں، بلکہ دنیا بھر میں جس پر اقبال حسین لکھویرہ صاحب کی نظر نہیں ہے۔ بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل لاہور میں سیٹل ہیں، ایک عرصہ دبئی میں رہے ہیں اور شادی انہوں نے سری لنکا میں کی ہوئی ہے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن کے لیے بات کرتا چلوں، صرف 2 فکروں میں۔ صبح ہم نے ایک ویلا کیا تھا فراز نظام کے حوالے سے، ان کو 1 سال پہلے انہوں نے سٹوری کی تھی، کرائم سٹوری تھی، اس پر ان کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اس حوالے سے پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ان کا کیس گیا، ان کا مقدمہ گیا عدالت میں، تو سیشن کورٹ کی طرف سے ان کا کیس خارج کر دیا گیا ہے، ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، صحافی تھے، ان کو ایسے تھا لیا گیا تھا۔ آج آتے ہیں اقبال حسین لکھویرہ صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج امریکہ کے 3 سفارتکار وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کچھ لوگوں کی نظر میں کہ امریکی وفد جیل میں جائے، اڈیالہ جیل جائے، عمران خان وہاں پہ ہوں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو۔ بہرحال اس حوالے سے سرکاری سطح پر تو یہی کہا گیا ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے امریکہ کے اندر یہ باقاعدہ ایک مطالبہ سامنے آیا تھا امریکی کانگریس مین کا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جائے، ہمارے وفد کو کرنی چاہیے، ہمارے سفیر کو ملنا چاہیے۔ تو اقبال حسین لکھویرہ صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اور ادھر الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور ٹرمپ کے جیتنے کے واضح امکانات ہیں، اور ٹرمپ کا جھکاؤ کدھر ہے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ جناب اقبال حسین لکھویرہ صاحب، تعارف تھوڑا سا طویل ہو گیا، انٹرو تھوڑا سا طویل ہو گیا، جناب فرمائیے۔ بڑی مہربانی فضل حسین نوان صاحب، آپ مجھے گاہے بگاہے موقع دیتے ہیں اظہار خیال کا۔ بات یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی نا 3 سفارتکاروں کے ملاقات کی، جس سطح کے یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس سطح پہ ایسی باتیں آپ کلاسیفائڈ چیزوں کو وہ پبلک نہیں کرتے۔ اب اگر وہ پبلک کر دے تو شور مچ جائے گا، اپوزیشن کی جماعتیں اعتراض کرنا شروع کر دیں گی، حکومتی جماعتیں وہ اپوزیشن بن گئی نا پھر تو۔ جی ہاں، تو وہ حکومتی جماعتیں مخالفت شروع کر دیں گی، شور مچا دیں گی کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ وہ۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ دنیا کو انہوں نے دکھا دیا کہ ہم تو یار اپنے آدمیوں کو ملنے گئے تھے۔ بھائی اپنے آدمیوں کو ملنے کے بہانے وہ ملے اصل میں عمران خان کو ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ کی سیاست، آپ کو ایک حیران کن بات بتا رہا ہوں، امریکہ کی پارلیمانی سیاست اور اس کا الیکشن ایک آدمی کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ پاکستانی اور وہ عمران خان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پاکستانی لیڈر جو اس وقت پابند سلاسل ہے، وہ اس وقت امریکہ کے انتخاب کا محور ہے، اسی پہ انتخاب لڑا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی؟ امریکہ میں اچھا جی، دیکھیں
وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ کملا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈین لابی ہے. ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ پاکستانی لابی. پاکستانی لابی مراد عمران خان. پاکستان میں جو امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں ان میں بڑے ذہین اور بڑے دانشور ٹائپ کے لوگ بھی شامل ہیں اور بڑے فہم لوگ ہیں. وہ بات کو سمجھتے ہیں اور ویژنری ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے بصارت, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک ہوتی ہے بصیرت جسے ویژن کہتے ہیں. ویژن جو ہے وہ ان لوگوں میں ہے امریکہ میں جو پاکستانی ہیں. انہوں نے آج سے 4-5 مہینے پہلے, جبکہ الیکشن کا اتنا امریکہ میں زور نہیں تھا, تو انہوں نے ان میں دانشور تھے, ڈاکٹر تھے, وکیل تھے, انجینئر تھے اور PhD تھے, ڈگری ہولڈر تھے, بڑے بڑے دانشور تھے, اس میں ججز بھی ہیں. وہ گئے اور ٹرمپ سے ملاقات کی اور ان کو کہا گیا, عمران خان کی ساری انہوں نے تفصیل بتائی اور بتایا کہ بھی اس طرح آپ جب الیکشن جیتیں تو عمران خان کے لیے کچھ کریں. تو ٹرمپ کا ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا. اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور یہ مشورہ دینے کا. عمران از مائی پرسنل فرینڈ, میرا ذاتی دوست ہے, اور میں اگر جیت گیا الیکشن میں, اس وقت 5-6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے پہلے کی بات, میں اگر جیت گیا تو میں یقیناً اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. یہ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. اور ابھی میں آپ کو 3-4 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. ٹرمپ کی ایک نیس ہے, بھانجی بھتیجی, تو وہ یعنی لیڈیز سیکشن کو ڈیل کر رہی ہے کیونکہ ٹرمپ کی بیوی نہیں ہے تو سامنے نہیں آئی, الیکشن میں سامنے نہیں آئی. تو اس کو وہ وقت ملا پاکستانیوں کا پھر ایک بار, اور اس کو بھی اعادہ کیا انہوں نے اسی بات کا. تو اس نے پھر کنفرم کیا کہ ٹرمپ صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں یقیناً مثبت پازیٹیو سٹیپس اٹھائیں گے, مثبت اقدام کریں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اور میں پھر آپ کو یقین دلا رہی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا, اور اگر ٹرمپ جیت گئے تو وہ یقیناً عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے, آپ نے کہا کہ ایک ٹرمپ کی لابی ہے, پاکستانی لابی ہے, ایک کملا ہیرس کی لابی ہے, تو میاں نواز شریف صاحب یہ کیس لابی کو وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے؟ یہ کملا ہیرس جو ہے یہ اس کو ملی ہے کیونکہ میاں صاحب کی تو لابی ہی انڈین ہے, ان کے انٹرسٹ انڈیا میں ہیں, ان کی اسٹیل مل کا سجن جندال کے ساتھ شیئر بھی ادھر ہے, تو وہ ان کو کہنے گئے ہیں. لیکن یہ ہارے ہوئے امیدوار کو آپ کہیں کہ کیا کرے گی, یہ دنیا کو پتہ ہے. دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن تھا, آج تک کبھی آپ نے سنا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں الیکشن بھی ہوتا ہے چانسلر کا؟ کسی نے نہیں سنا. عمران خان کا جیسے ہی اس میں نام شامل ہوا پوری دنیا میں شور مچ گیا, الیکشن ہو رہا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن ہو رہا ہے, عمران خان اس میں جیتے گا, اور جیت بھی جاتا. یہ طے شدہ بات تھی کہ اس نے, وہ کہتے ہیں نا پنجاب میں کہتے ہیں گوٹے رکھ کے جیت لینا سے, اس نے جیت بھی جانا تھا. لیکن حکومت پاکستان نے یونیورسٹی انتظامیہ کو پریشرائز کیا زبردست طریقے پہ, ڈپلومیٹیکلی بھی ویسے بھی ہر طرح سے, کہ اس کا نام آپ خارج کر دیں کینڈیڈیٹوں کی فہرست سے. تو انہوں نے ان کا بھرم رکھتے ہوئے وہ بھرم نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں عمران خان طالبان کی حمایت کرتا ہے. ہاں مطلب وہ ایسی چیزیں, ہاں میں نے وہ ایسی چیزیں بتائی کہ جو جن کو پسند نہیں کرتے وہ. ہاں نہیں, لیکن انہوں نے ان چیزوں کو بے شک شاید مد نظر رکھا ہو یا نہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے, ہاں, اس طرح کا ان کو کہا, اور پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, فلاں ہے فلاں. اچھا سنیں جی, اب میں آپ کو یورپینز اور امریکن کی ایک سائیکالوجی بتاتا ہوں, نفسیات بتاتا ہوں. جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں نا اس کو پھر پسند ہی کرتے ہیں, اور ان کی پسند ایسے نہیں ہوتی, وہ اس چیز کے انسائڈ, ڈیپ انسائڈ وہ بڑی گہرائی میں جاتے ہیں, پھر وہ تلاش کرتے ہیں اچھائیاں برائیاں.
اگر اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے بینیفیشل ہیں اور فائدہ مند ہیں تو پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو عمران خان اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن جاتا تو عمران خان کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے شہرت دے رکھی ہے, اتنی شہرت تو اب بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کی شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, یقیناً اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا لکھویرہ صاحب, آپ ہمیں یہ تھوڑا سا نا اس کو وائنڈ اپ کر کے بتائیے جی کہ ملاقات ہو گئی جیل میں, اس کے علاوہ وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ نے ٹرمپ کے حوالے سے بات کر دی, ان کی نیز کے حوالے سے بات کر دی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کتنا امکان ہے اور کب تک ہے؟ سر رہائی از ویری نیئر, قریب ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے, لوگوں نے شور مچایا کہ بشرا بی بی ڈیل کے ذریعے باہر آئی. رانا ثناء اللہ جو ان کا جانی مخالف ہے, اس نے کہا نہیں وہ جینون بات ہے, وہ عدالت سے ہی رہا ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیش بندی ہے کہ کل کو اگر ٹرمپ جی صدر کل کو بن جائیں نہیں, وہ بن جائیں گے, تو وہ جب کہیں تو ان کو کہا جائے کہ جناب ہم نے تو پہلے ہی ان کی بیگم صاحب کو رہا کر دیا اور ان کی بہنوں کو رہا کر دیا اور ان کچھ بندوں کے نام بھی لے لیں گے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. ایک جرنلسٹ ہیں, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, آئے گا تو میں بتا دوں گا. وہ امریکہ گئے ہیں یہ امریکہ کا صدارتی الیکشن کی رپورٹنگ کرنے کے لیے. تو وہ ان کی بقول انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے پاسپورٹ دیا تو پاکستانی تھا, تو امیگریشن آفیسر امریکن تھا. اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا سوالات, یہ وہ اللہ بلا کیسے آئے, تو میں نے کہا الیکشن کور کرنے کے لیے آیا. تو اس نے کہا آپ جرنلسٹ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو کہتے اس نے پاسپورٹ رکھ دیا, پین رکھ دیا, سب چیزیں رکھ دی اور مجھ سے ہم کلام ہو گیا کہ عمران خان کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ تو بے قصور ہے, اسے چھوڑتے کیوں؟ اور وہ کہتے ہیں اس نے اتنی تفصیل سے مجھے بات کی, میں اس کا حقہ بکا ہے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا کہ اس کو اتنا پتہ ہے عمران خان کا. تو انہوں نے آخری جملہ جو کہا ان جرنلسٹ نے, اس نے کہا عمران خان اب پاکستان کی پہچان بن گیا ہے. تو جناب جو پاکستان کی پہچان بن چکا ہے, دیکھیں ٹرمپ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اس نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے یا ایک بندے کو کہہ دینا ہے, اپنے سفیر کو کہہ دینا جاؤ یہ میسج کلمے کرو اور میں فلاں دن آئی وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو عمران صاحب, اور ٹیلی فون کہ وہ گھر میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ لو کی ڈیوٹی لگا دیں. ڈونلڈ لو تو سفیر ہے نا, ڈونلڈ لو وہی والا, وہ ڈپٹی سیکرٹری فارن افیئر. جی جی. لیکن وہ ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت تو جو بائیڈن کی ہے نا, تو یہ حکومت ٹرمپ کی ہوگی, تو اس میں کوئی اور ہوگا. تو وہ ہو سکتا ہے یہ اسی وزیر خارجہ کو بھیج دے کہ جاؤ تم جا کے بتا کر کے آؤ. تو وہ دلیر آدمی ہے. آپ نے دیکھا نہیں الیکشن میں, پچھلے الیکشن میں جو بائیڈن کے ساتھ, اس نے کیسے وہ توڑ دیا, محل میں گھس کیا, یہ کیا. ہی از آلسو بولڈ مین. وہ الگ ہی لپٹی بات والا نہیں ہے کہ ایسی ہمارے وزیروں اور وزرائے اعظم کی طرح گھبرا کے بات کریں. لکھویرہ صاحب بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اب ہم یہاں سے لیں گے آپ سے اجازت. لکھویرہ صاحب سے ہم انشاءاللہ پاکستان کی سیاست پر بات کریں گے, اور ان کے انتہائی زیادہ قریبی تعلقات رہے ہیں داؤد ابراہیم کے ساتھ. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی میں بھی آتے ہیں, کراچی میں بھی ہوتے ہیں, انڈیا میں وہ کیا کرتے ہیں, دبئی میں کیسے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی, اس پر ہم آئندہ بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.